آپ دیکھ لیں انڈا کیا ہے بھائی؟ بے جان. انڈا کیا ہے؟ بے جان. اس سے جاندار اللہ تعالیٰ نے مرغ نکالا، چوزا نکالا، جتنے جانور ہیں، اور پھر انہی سے انڈے نکالے اللہ تعالیٰ نے. یعنی جاندار سے بے جان نکالنے والی ذات کون ہے؟ اور بے جان سے جاندار کو نکالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں اللہ کے علاوہ. یہ اللہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں اپنے قدرت سمجھانے کہ یہ میں ہوں، کوئی اور کر سکتا ہے اس طرح؟ آج دیکھیں روبوٹ بنا دیے، پتہ نہیں کیا کیا بنا دیے، سب کچھ بنا دیے لوگوں نے، لیکن اس میں جان ڈالنے والی طاقت، روح ڈالنے والی طاقت، یہ اللہ ہی کے پاس ہے. یہ کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے. اور اطباء حضرات بیٹھے ہیں، ڈاکٹر حضرات، یہ ہماری آنکھیں دیکھیں، یہ ہمارے گردے دیکھیں، ایک ایک عضو پر آپ غور کریں، وجود کے ایک ایک حصے پہ آپ غور کریں. کوئی حصہ، کوئی چیز، کوئی جسم کا ٹکڑا، لوتھڑا، کوئی بال، یہ حتیٰ کہ پلکیں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ پیدا نہیں کی. اور ایک عضو خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے پھر کروڑوں کا بھی نہیں ملتا. ایک گردہ فیل ہو جائے تو کتنا پریشان ہو جاتے ہیں بھائی. جگر کا مسئلہ ہو جائے کتنا پریشان ہو جاتے ہیں. آج کل اللہ معاف فرمائے ہارٹ کی بیماریاں عام ہیں بہت زیادہ، ہارٹ کے مسائل ہو جاتے ہیں، کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، وال بند ہو گئے ہیں جی. تو اتنا مضبوط دل، پھر وال، پھر یہ خون کا دورانیہ، خون کا جانا، پھر پمپ ہو کر نکلنا، ان ساری چیزوں پر انسان اگر غور کرے تو اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. یہ آنکھ دیکھ لیں کتنی عظیم نعمت ہے. اور اگر یہ کسی ایسے شخص سے آپ پوچھیں جسے قوت بینائی نہیں ہے، محروم ہو چکا ہے، اس سے پوچھیں آنکھ کی نعمت کیا ہے. چلنے والا، اس سے پوچھیں کہ آپ چل رہے ہیں، آپ کے پاس ٹانگیں، کتنی عظیم نعمت ہے. لیکن جس آدمی کے پاس یہ پاؤں اور ٹانگیں نہیں، کٹ چکے، شوگر کی بیماری ہے جی، ڈاکٹر صاحب نے کاٹ دی ٹانگ، کیسے سہارا لے کر چل رہا ہے. تو جسم کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ دیکھیں، یہ پورا وجود نعمت ہی نعمت ہے. تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں پر ناقدری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مجھے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تو نے ہم اس لائق ہی نہیں تھے، تو نے اتنا خوبصورت بنایا، جسم عطا کی، یہ صحت اللہ آپ نے ہمیں دی، یہ سب کچھ آپ نے دیا ہے اور آپ نے اس کو واپس. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ چل رہا تھا، دیکھا میرے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، ایسے ننگے پاؤں جا رہا ہوں. تو میں نے شکوہ کیا اور شکایت کی کہ کیا میں بھی انسان ہوں، جا رہا ہوں میرے پاؤں میں جوتے ہی نہیں ہیں، کیسا غریب ہوں، میرے پاس پہننے کے لیے جوتا نہیں، لوگ جوتوں میں چل رہے ہیں. تھوڑا آگے جا رہا تھا اسی شکوہ شکایت میں، تو آگے دیکھا ایک آدمی گھسٹ کے چل رہا ہے، اس کے تو پاؤں ہی نہیں تھے، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے. پھر میں نے کہا اللہ میرے پاس پاؤں تو ہے کہ چل رہا ہوں، اس بیچارے کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہے، یہ کیسے زندگی گزار رہا ہوں. اسی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے کہ میں نے سورج کو، چاند کو، ہر ایک کو اپنے حساب سے ان کی ڈیوٹی لگا دی. کتنا بڑا سورج ہے جی اور کتنا بڑا چاند ہے یہ، لیکن ایک سیکنڈ لیٹ نہیں ہوگا. جو اس کی ڈیوٹی لگی ہے بھائی، تو نے مشرق سے نکلنا ہے اور مغرب میں غروب ہونا ہے، سورج کی ڈیوٹی ہے، کبھی لیٹ نہیں ہوگا، وہ اپنی ڈیوٹی ادا کرے گا، اور کب سے ادا کر رہا ہے اور قیامت تک ادا کرتا رہے گا جب تک اللہ کا ہو. اور جس دن سورج اپنی جگہ تبدیل کر لے گا، غروب والے جگہ سے طلوع ہو رہا ہوگا، اس دن توبہ کا دروازہ کیا ہو جائے گا؟ بند. اس دن اگر کوئی کافر ایمان لائے تو اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ دن کیا، جس رات کو غروب ہوگا، جیسے آج غروب ہو رہا ہے نا شام کو، آج سورج غروب ہو رہا ہے مغرب کو، اب کل اس نے طلوع ہونا ہے نا. اب کل اگر یہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو، تو جس رات کو، پہلی رات، گزشتہ رات کو جب یہ جب غروب ہو رہا ہوگا، اسی رات کے غروب یعنی مغرب کے وقت سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. توبہ کا دروازہ کیا ہو جائے گا؟ بند. اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اب اس وقت کوئی لاکھ بار کہے گا جی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھتا رہے، اس کے کلمے کا اعتبار نہیں ہوگا. اور جس نے کلمہ پڑھا ہوگا وہ کہے گا اللہ مجھے موقع دے دے، بس میں اب یہ پیسے خرچ کر دوں، اتنے اعمال کروں، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں. اب اس کی عبادت کا اعتبار، اب ساری نیکیاں اب جو مرضی کرے وہ، اب اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے کہ جیسے دنیا کی فکر میں ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہ جیسے دنیا کی فکر میں ہم لگے، ہمیں آخرت کی بھی فکر نصیب فرما. اب دنیا ایسی، زندگی ایسی ہی ہے، کوئی پتہ نہیں، ابھی چلتے پھرتے اگلے دن پتہ چلتا ہے جی فلاں تو فوت ہو گیا جی، اگلے کا تو پتہ ہی کچھ نہیں. تو اس لیے جس چیز کی ہے کوئی گارنٹی نہیں، کوئی پتہ نہیں، اس چیز کے لیے اتنا اس کے لیے اتنا بھاگ دوڑ، اور جس کا پتہ ہے کہ ساری زندگی پھر نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے بارے میں فکر نہیں. اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.